السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء، ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے کہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول سے۔ پھر ایجاب و قبول کی تعبیر ماضی کے صیغے سے کی جائے گی یا مستقبل کے صیغے سے کی جائے گی، اس کی بھی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کے درس میں ہمیں پڑھنا ہے کہ کن کن الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے اور کن الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے نکاح اور تزویج یہ دو الفاظ صریح ہیں، ان دونوں الفاظ کے ذریعے بلا چوچرا نکاح منعقد ہوتا ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ نکاح کا تذکرہ جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور پھر اسی طرح تزویج کا بھی تذکرہ ہے، مثلا زوجنا کہا، اور پھر ایک جگہ زوجناہم بحور عین۔ تو پتہ چلا یہ الفاظ صریح ہیں، ان کے ذریعے بلا چوچرا نکاح منعقد ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی الفاظ ہیں جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جیسے ہبہ، تملیک، صدقہ، بیع، شرا وغیرہ۔ ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اجارہ، اعارہ، وصیت وغیرہ ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضابطہ کیا ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ لیں کہ ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا، ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو تملیک عین فی الحال، حالاً یعنی فی الحال تملیک عین کے لیے موضوع ہو تو ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تملیک عین یعنی کسی شے کا، کسی ذات کا، عین مینس ذاتی، یعنی ذات کی تملیک حاصل ہو جائے، ذات کا مالک ہو جائے، ملک عین حاصل ہو جائے، تو اس سے ان الفاظ سے بھی کیا ہے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جن الفاظ سے تملیک عین کا حصول ہوگا، فی الحال تملیک عین پائی جائے گی، ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ ضابطہ ہے۔ تو جب ہم نے ضابطہ جان لیا کہ انہی الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا جو تملیک عین کے لیے فی الحال وضع کیے گئے ہوں، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اجارہ یعنی اجرت پر لینا، اعارہ اعارت پر دینا، ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی کہے آجر تو ابنتی، یعنی میں نے اپنی بیٹی کو تمہیں اجرت پر دیا، تو اجرت پر دینے سے یا لینے سے تملیک عین نہیں حاصل ہوتی ہے۔ مثلا کسی لڑکی کو آپ نے اجرت پر لیا تو اس سے تملیک منفعت تو حاصل ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کام کروا سکتے ہیں، گھر کے کام کاج کروا سکتے ہیں اور منفعت اٹھا سکتے ہیں اس طرح سے، مگر آپ اس کے جسم سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس کی ذات کے آپ مالک نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے وجود سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا تملیک منفعت کا تو حصول ہو رہا، لیکن تملیک عین نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ادھار والا مسئلہ، اعارت پر لیا آپ نے، تو اس سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں بھی تملیک عین نہیں پائی جا رہی، بلکہ صرف تملیک منفعت، یعنی اس کو بھی لا کر آپ کچھ کام کاج تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے وجود کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، اس کے جسم سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ الفاظ تملیک عین کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک لفظ وصیت ہے، کسی نے کہا اوصیت ابنتی منک، میں نے اپنی بیٹی کی وصیت کی تم سے، تو اس میں تملیک عین تو پائی جائے گی، یعنی کسی نے اپنی بیٹی کو کسی سے وصیت کر دی تو وہ اس کا مالک ہوگا، لیکن اس کی ذات کا مالک ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا۔ یعنی وصیت کب نافذ ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ وہ شخص جو وصیت کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد یہ وصیت نافذ ہوگی۔ اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ نکاح کا مسئلہ کیا ہے؟ فی الحال واقع ہونا چاہیے، تملیک عین فی الحال پائی جائے، اس لیے حالاً کی قید ہے، یعنی وہ الفاظ جو تملیک عین حالاً یعنی فی الحال تملیک عین کے لیے موضوع ہو، ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ اور وصیت میں تملیک تو پائی جا رہی، تملیک عین پائی جا رہی، لیکن حالاً نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے اس لفظ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور وہ الفاظ جو تملیک عین کے لیے موضوع ہیں
ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا بعت ابنتی، میں نے بیٹی کو اپنی بیٹی کو بیچا، منک تجھ سے، اس نے کہا میں نے خریدا قبول کیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بادی کو خریدتا ہے، بادی کو خرید لے، نکاح کی بات نہیں کرتا بھی، بادی کو خرید لے تو بادی کو خریدتے ہی وہ تملیک عین حاصل ہوتی ہے، اس لفظ سے تملیک عین حاصل ہوتی ہے۔ اب تملیک عین حاصل ہونے کے بعد اسے ملک بضاعہ کا حصول بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ملک متاع کا حصول بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے خاص مقام سے فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں ملک متاع۔ تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ملک متاع کا حصول بھی ہوتا ہے، ملک عین کے ذریعے ملک متاع کا بھی حصول ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو بادی خریدا ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اس سے خاص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو دیکھو ملک عین کے ذریعے ملک متاع کا بھی حصول ہو رہا ہے، تو پتہ چلا ملک عین یہ سبب بن گئی، یعنی کسی بادی کو خریدا جب اس کی ذات کا مالک ہو گیا تو یہ سبب بنی ملک متاع کے حصول کے لیے، یعنی کہ اب ملک عین کے ذریعے اب وہ ملک متاع کا حصول بھی ہو رہا ہے، اس کے خاص فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا ملک عین سبب ہوئی، اس سبب کے ذریعے پھر وہ کیا ہے ایک مسبب حاصل ہوا، یعنی ملک متاع کا بھی حصول اس کے لیے ہو گیا۔ تو پتہ چلا یہ ملک عین سبب ہے اور ملک متاع مسبب ہے۔ اور نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے، نکاح میں ملک متاع کا حصول تو ہوتا ہے، نکاح کوئی کرتا ہے تو نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک شخص نکاح کے ذریعے اس کو مہر دیتا ہے اور مہر کے بدلے میں اس عورت کے بضاعہ کا مالک ہو جاتا ہے، ملک متاع کا حصول اس کو ہوتا ہے، یہی تو نکاح میں ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے ذریعے بھی یہی ہو رہا ہے، بیع کے ذریعے بھی یہی ہو رہا ہے کہ ملک عین کے ذریعے ملک متاع کا حصول ہو۔ اب مسبب کیا ہے؟ ملک متاع۔ تو نکاح کے وقت یہ سبب بول کر گویا کہ اس نے مسبب مراد لیا ہے، ہاں۔ لیکن ایک اشکال ابھی بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اس وقت سبب بول کر مسبب مراد ہوگا اور نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں بیع وغیرہ یہ تو تملیک عین کے لیے ہے، یہ صرف نکاح کے لیے تو ہے نہیں، دوسری چیزوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کسی بادی کو خریدنا ہو تو بھی بیع کا استعمال ہوتا ہے، تو کب سمجھ میں آئے گا کہ یہ نکاح کر رہا ہے یہ کہ بیع کر رہا ہے، خرید رہا ہے، یعنی اس لڑکی سے بیع کر رہا ہے، اس کو خرید رہا ہے، یا کہ نکاح کر رہا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو کہہ رہے ہیں قرینے سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر مہر کا تذکرہ ہے وہاں پر اور لڑکی آزاد ہے، جائز سی بات ہے آزاد لڑکی کی خرید و فروخت ہو نہیں سکتی ہے، اگر لڑکی آزاد ہے اور وہاں بیع کا لفظ استعمال ہوا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ یہاں پر نکاح کر رہا ہے، یا مہر وغیرہ کا ذکر کیا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، اور پھر ان الفاظ کے ذریعے اگر یہ سب قرینہ پا لیے گئے تو نکاح منعقد ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا مذہب ہوا کہ نکاح، تزویج، ہبہ، تملیک، صدقہ، بیع وغیرہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف اور صرف نکاح اور تزویج سے نکاح منعقد ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ صریح ہیں اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور پھر تزویج کا ذکر زوجنا کہا وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور باقی الفاظ جو ہیں اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور تو پھر ایک اشکال پیدا ہوگا، ایک اعتراض ان پر ہوگا کہ بھائی اگر نکاح نہیں منعقد ہوگا اور بقیہ الفاظ سے، تو قرآن پاک میں وہبت کا لفظ آیا ہے اور اس کے ذریعے نکاح کیا کہ اس میں نکاح کا تذکرہ ہے، مثلا قرآن پاک میں ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کوئی مؤمنہ عورت اگر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ بقیہ مومنوں کے علاوہ آپ کے لیے خاص ہے۔ تو دیکھو وہبہ کا لفظ آیا، کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو وہبہ کے ذریعے بھی تو نکاح منعقد ہو رہا ہے، ہبہ سے بھی تو نکاح منعقد ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھو جی
ٹھیک ہے ہبا سے نکاح منعقد ہو رہا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ شوافی کی جانب سے اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، خالصۃ لک، آگے قرآن ہی میں ذکر ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو پھر اس لفظ کے ذریعے دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہبہ جو ہے یہ نکاح کے لیے حقیقی تو ہے نہیں، حقیقتاً یہ نکاح کا معنی لیا نہیں گیا ہے، مجازاً نکاح کا معنی لیا گیا ہے۔ اور پھر یہ واضح سی بات ہے کہ مجاز اور حقیقت وغیرہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہوتے ہیں۔ جو نبوت کی خصوصیات میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ احکام خاص ہوتے ہیں، احکام خاص ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو خاص ہے وہ وہبہ لفظ خاص نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ خاص اس اعتبار سے ہے کہ کوئی عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ کوئی دوسرا چاہے کہ بغیر مہر کے نکاح کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں حکم میں خصوصیت حاصل ہے، نہ کہ لفظ میں۔ اور یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں آپ سے نکاح کر لیں وہ عورتیں آپ ہی کے لیے حلال ہیں، آپ کے بعد وہ عورتیں دوسروں سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں، دوسرا کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جائز سی بات ہے امہات المؤمنین سے نکاح کرنا کسی کے لیے روا نہیں، حلال نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو خصوصیت حاصل ہے کہ جو عورت آپ سے نکاح کر لے تو وہ آپ ہی کی ہو کر رہے گی، کوئی دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ ہاں، تو ان احکام میں ان وجہوں کی بنیاد پر خصوصیات حاصل ہے، لہذا لفظ وغیرہ کو خاص کرنا یہ کوئی اختصاص کی بات نہیں ہے، یہ خصوصیات کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کا یہ کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس لفظ سے بھی کیا نکاح منعقد ہو جائے گا، اور ہم نے جو ضابطہ بتا دیا ہے کہ جو بھی الفاظ تملیک عین فی الحال کے لیے موضوع ہیں ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں یہ چیز بھی حاصل ہو رہی ہے، اس سے فی الحال ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، لہذا اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، اب متن کی عبارت دیکھیے، وَيَصْقِحُ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ وَهِبَةٍ وَتَمْلِيكٍ وَصَدْقَةٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لَا بِلَفْظِ إِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ وَوَصِيَّةٍ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ نکاح، تزویج، ہبہ، تملیک، صدقہ، بیع، شراء وغیرہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اور لفظ اجارہ، اعارہ، وصیت وغیرہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنے کے بعد اب شرح دیکھیے، وَيَصْقِحُ بِلَفْظِ نِكَاحٍ إِلَى آخِرِهِ۔ لفظ المختصر ہادہ، مختصر کی عبارت یہ ہے، آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مختصر الوقایہ، یہ جو ان کے دادا نے وقایت الروایہ لکھی تھی، تو عبید اللہ بن مسعود تاج الشریعہ نے اس کی شرح لکھی، شرح الوقایہ، تو ساتھ ہی آپ نے مختصر بھی لکھی تھی، تلخیص بھی لکھی تھی، اس کا نام مختصر الوقایہ ہے یا نقایہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے نقایہ یا مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح سے ہے، وَيَصْقِحُ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ حَالًا۔ تو نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ نکاح سے، تزویج سے، اور ان الفاظ سے جو تملیک عین کے لیے وضع کیے گئے ہوں، حالاً فی الحال کی قید ہے، یعنی فی الحال تملیک عین کے لیے موضوع ہو۔ ھذا ھو الضابط، اور یہ ضابطہ ہے کہ جو الفاظ تملیک عین کے لیے موضوع ہوں فی الحال اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فلا يصح بلفظ الاجارة والاعارہ، تو لفظ اجارہ اور اعارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لأنہما لم یوضعا لتملیک العین، اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ تملیک عین کے لیے موضوع ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اجرت پر کسی کو کوئی چیز لے کے آئیے یا اعارت پر ادھار کوئی چیز لے کے آئیے، تو آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تملیک منفعت تو حاصل ہوگی لیکن تملیک عین کا حصول نہیں ہوگا۔ مثلا ہم کسی سے موبائل ادھار لے آئے، اجرت پہ لے آئے، تو کیا ہم اس کے مالک ہو جائیں گے پوری طرح؟ نہیں، بلکہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں بس۔ ایسے کسی بادی کو ہم اجرت پر لے آئے تو بادی سے ہم کام لے سکتے ہیں،
تملیک منفعت حاصل ہوگی لیکن تملیک عین حاصل نہیں ہوگی، اس کے جسم سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تملیک منفعت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان الفاظ سے یعنی اجارہ اور اعارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ولا بلفظ الوصیہ، اور لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنہما وضعت لتملیک العین لا فی الحال، اس لیے کہ یہ لفظ اگرچہ تملیک عین کے لیے موضوع ہے، اس میں تملیک عین پائی جاتی ہے لیکن فی الحال نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ بعد الموت پائی جائے گی، اور نکاح کا وقوع فی الحال ہوتا ہے، نکاح کرتے ہی فوراً نکاح ہونا چاہیے، اور یہاں فوراً وقوع نہیں ہو رہا ہے، بعد الموت تملیک عین پائی جا رہی ہے، اس لیے اس لفظ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، جن الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، جو الفاظ تملیک عین کے لیے ہیں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں نکاح ہی ہو رہا ہے؟ مثلا کوئی ہو سکتا ہے بادی خرید رہا ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بادی خرید رہا ہے کہ یہ نکاح کر رہا ہے؟ لفظ تو سیم استعمال کرے گا، تو وہی بتا رہے ہیں فاللفظ الذی وضع لتملیک العین، وہ لفظ جو تملیک عین کے لیے موضوع ہے، اذا اطلق، جب اسے مطلق بولا جائے، تملیک عین کے لیے جو موضوع ہے، جو اگر اسے مطلق بولا جائے، وتكون القرینۃ دالۃ علی ان الموضوع له غیر مراد، اور قرینہ اس بات پر دلالت کرتی ہو، قرینہ اس بات پر دال ہو کہ موضوع لہو مراد نہیں ہے، یعنی کہ مثلا بے جس کے لیے موضوع ہے وہ مراد نہیں ہے۔ مثلا کوئی بادی خریدنا یہ اس کے لیے موضوع ہے، مطلب کوئی چیز خریدی جائے بیچی جائے تو بے وغیرہ بے شرا اسی کے لیے موضوع ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی قرینہ پا لی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں پر یہ بے نہیں ہو رہی، یعنی لڑکی کو خرید نہیں رہا ہے، بادی کو خرید نہیں رہا ہے، ہاں کس طور پر سمجھا جائے گا؟ بِأَن تَكُونَ الزَّوْجَةُ حُرَّةً، بئی طور کی زوجہ آزاد ہو، یعنی جس لڑکی کے ساتھ بے لفظ بے کا استعمال ہو رہا ہے وہ لڑکی آزاد ہو، تو یہاں سمجھ لیا جائے گا کہ یہ لفظ جو بے جو اس کا اصل معنی ہے جس کے لیے موضوع ہے، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد لڑکی کی بے ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو فوراً سمجھ لیا جائے گا کہ یہاں بے نہیں ہو رہی ہے بلکہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے۔ یثبت المعنی المجازی، تو فوراً معنی مجازی ثابت ہوگی، معنی مجازی ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر معنی حقیقی یعنی تملیک عین ثابت نہیں ہو سکتی ہے، ملک عین کا حصول ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ملک عین کے ذریعے جس چیز کا حصول ہوتا ہے وہ چیز ثابت ہوگی، ملک عین کے ذریعے ملک متاع کا بھی حصول ہوتا ہے تو وہ چیز ثابت ہوگی، ہاں یعنی معنی مجازی کا ثبوت ہوگا۔ یہاں پر دیکھو آگے کہہ رہے ہیں وہ یثبت المعنی المجازی وهو ملک المتاع، تو معنی مجازی کا ثبوت ہوگا اور وہ ملک متاع ہے۔ فإن ملک العین سبب لملک المتاع، اس لیے کہ ملک عین ملک متاع کا سبب ہے، ملک عین ملک متاع کا سبب ہے۔ فیکون اطلاق لفظ السبب علی المسبب، تو یہاں ایسا ہو جائے گا کہ لفظ سبب کی اطلاق مسبب پر ہوگا، یعنی لفظ سبب بول کر مسبب مراد ہوگا، اور مجاز کی قسم میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ سببیت کی جگہ پر قائم سببیت کا علاقہ ہو، لہذا سببیت کی وجہ سے مجاز کا معنی پا لیا گیا، اور نکاح میں بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے، ملک متاع کا حصول ہوتا ہے، اور بے کے ذریعے بھی مجازاً ملک متاع کا حصول ہو جا رہا ہے، لہذا اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے شرح عبارت دیکھیے، وعند الشافعی لا ينعقد بهذه الالفاظ، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وانعقاده بلفظ الهبہ مختص بالنبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نکاح کا منعقد ہونا لفظ ہبہ سے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے۔ اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھائی لفظ ہبہ کا تو تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور نکاح کے لیے ہے، تو کیسے نکاح نہیں منعقد ہو سکتا ہے اس لفظ کے ذریعے؟ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، لقولہ تعالیٰ، اس لیے کہ رب نے آگے خود فرما دیا، جہاں پر وہبہ کا لفظ آیا، ہبہ کا لفظ آیا ہے، آگے خود رب نے فرما دیا خالصۃ لک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ خصوصیت کسی اور چیز میں حاصل ہے۔ دیکھیے ہماری دلیل کیا ہے،
ولنا اور ہماری دلیل قولہ تعالی ان وہبت نفسها للنبی الآیہ مجاز، مجازن کیا ہے؟ نکاح کا معنی ثابت ہوا، وہبہ یہ نکاح کے لیے مجاز ہے، والمجاز لا یختص بحضرت الرسالہ اور مجاز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مختص نہیں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ الفاظ مجاز اور حقیقت وغیرہ مختص نہیں ہوا کرتے۔ وقولہ تعالی تو اللہ کا جو فرمان ہے خالصۃ لک وہ کس لیے ہے؟ یہ تو کہہ دیا نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ بتا رہے فی عجم وجوب المہر، یہ مہر کے واجب نہ ہونے کے بارے میں ہے، یعنی کہ آپ بغیر مہر کے وجوب یعنی آپ پر مہر کے واجب ہوئے بغیر آپ نکاح کر سکتے ہیں، بغیر مہر دیے بھی نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ او احللناہن خالصۃ لک یا ان عورتوں کو ہم نے آپ ہی کے لیے حلال کیا، خاص طور پر آپ کے لیے حلال کیا، یعنی کہ ان عورتوں سے آپ نکاح کر لیں، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ امہات المؤمنین سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ ای لا یحل لاحد نکاحہن یعنی کہ کسی کے لیے ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے، لہذا اس اعتبار سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہبہ ہے وہ مجازن نکاح کے معنی میں ہے اور یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں، یہ عام ہے، تو پتہ چلا کوئی دوسرا بھی اس لفظ کے ذریعے نکاح کرے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئی اشکال ہو تو ضرور سوال کریں، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو ضرور پوچھیں، ممکن ہے آپ کو اگر خاص طور پر مل کے عین اور مل کے متاع وغیرہ سمجھنے میں کوئی پریشانی آ رہی ہو تو آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں، انشاءاللہ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔